اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے اور اطمینان دے اور سکون دے اور قرآن کا نور دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو ایسے ستارے بنا دے جو فرشتوں کو چمکتے ہوئے نظر آئیں، کہ جس گھر میں قرآن ہوتا ہے اس کا نور فرق ہوتا ہے باقی گھروں سے۔ وہ گھر زندہ ہوتا ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور وہ گھر مردہ ہوتا ہے جس میں قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو جو ہے وہ منور رکھے قرآن کے نور سے، آمین۔ چلیں آج ہم 265 آیت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ میری پیاری بہنوں، ہم خرچ کے بارے میں، صدقہ کے بارے میں آیات پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عربی میں صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ صدق سے ہے، صاد دال قاف، صدق سچائی کو کہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی محبت کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے انسان جب اپنے من پسند مال کو اس کے راستے میں لگاتا ہے تو وہ صدقہ کنسیڈر ہوتا ہے، اور صدقہ کسی بھی طریقے سے دیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر مال کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ مسکراہٹ کی صورت میں بھی صدقے کا ثواب مل جاتا ہے، نیک مشورہ بھی صدقے کی صورت ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس وقت مال کی بات کریں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی پیچھے پڑھا کہ اچھا صدقہ کون سا ہوتا ہے، اور وہ صدقہ جو باطل ہو جاتا ہے، تکلیف اور اذیت یا طعنہ یا احسان جتا کے وہ کام نہیں کرنا، اور اگر نہیں کر سکتے صدقہ تو بھلی بات بندہ کر دے اور معاف کر دے دوسرے کو۔ اس سے بہتر ہے کہ ایک صدقہ کرے لیکن دل کو مصیبت میں ڈال کے اور پھر اس کے بعد طعنے تیشنے اور احسان جتانے والا کام کرے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان معافی مانگ لے دوسرے سے۔ اور وہ جیسے پاکستان میں نہیں کہتے کہ اگر کوئی فقیر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ معاف کریں بابا جی، معاف کریں، تو وہ کیا کانسیپٹ ہے معاف کرنے کا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم ان سے کیوں کہتے ہیں کہ معاف کریں؟ کیونکہ ہم ہم آپ کو صدقہ دینے کے قابل نہیں ہیں، اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے، تو یہ ایک بھلی بات ہے، یہ ایک بھلی بات ہے جو ہم ایک کمزور بندے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہم سے کمزور ہے سٹیٹس کے لحاظ سے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ایک بھلی بات کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں، بجائے اس کی کہ آپ اس کو دیں اور پھر اس کو ڈانٹیں بھی اور اس کو جھڑکیں بھی اور اس سے کہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ سارے فقیر اور یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے صدقہ کرنا چاہیے اور کون سے طریقے صدقے کو باطل کر دیتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کا کوئی فائدہ دنیا آخرت میں ہم کو نہیں ہوتا، خدا نخواستہ۔ اچھا، اب آیا نمبر 265 کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مثلو، مثال کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کسی اور ایگزامپل کو لے کر آنا۔ تو مثال الذین، ان لوگوں کی، الذین کیا ہے؟ اسم موصولہ ہے، ٹھیک ہے، ایک بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑتا ہے، ایک بات کو دوسری بات سے جوڑتا ہے ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو مثال ان لوگوں کی، کن لوگوں کی؟ ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، نون فا قاف اس کا روٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، نفق، اور یہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ایکسپلین کیا تھا۔ ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اموال کس کی جمع ہے؟ مال کی، ٹھیک ہے، ہم ضمیر ہے، جو خرچ کر رہے ہیں وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں،
کیا کرنے کے لیے؟ ابتغاء، با غین یا اس کا روٹ لیٹر ہے، چاہنا. ابتغاء جب اس باب میں آتا ہے، ابتغاء کا مطلب چاہنا ہوتا ہے، چاہتے ہوئے مرضات اللہ، اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی رضوان، اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کو چاہتے ہوئے وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. وتثبیتاً، اور کچھ اور بھی ہے ان کے اندر، جب وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور کیا؟ تثبیتاً، تثبیتاً ثبتا سے ہے، ثاباتا، ثبت کہتے ہیں نا، یہ بات ثبت ہو گئی ہے، ہم پکی ہو گئی ہے، ٹھک گئی ہے، جم گئی ہے. تو جماؤ کے ساتھ من انفسہم، اپنے نفسوں کے، یعنی ان کے نفس مطمئن ہوتے ہیں اس صدقہ کے کرتے وقت. ان لوگوں کی مثال کیسے ہے؟ کا مثلی، کا مطلب ہے مانند. عربی میں جو نا ایک ایک لیٹر جو ہوتا ہے نا، ایک لیٹر اس کا بھی میننگ ہوتا ہے. سبحان اللہ، دیٹس امیزنگ. ٹھیک ہے، تو کا مطلب ہے مانند، جیسے. مثلی مثال ہے، جنتن ایک باغ کی، جیم نون نون روٹ لیٹر ہے. جنوں کا بھی، جو جن ہوتے ہیں نا ان کا بھی روٹ جیم نون نون ہی ہے، کیونکہ وہ غائب ہو جاتے ہیں نا، وہ آپ کی نظروں سے غائب ہیں. تو جنہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے درخت اتنے گھنے ہوں کہ زمین ان کے اندر چھپ جائے. تو جیسے جن چھپے ہوئے ہیں تو زمین چھپ جاتی ہے. خیر اینی وے، جنہ اس کو کہتے ہیں. جنتن ایک باغ کے، بربوتن جو اونچی جگہ پر ہو، بربوتن اونچی جگہ کے ساتھ. را با واو اس کا روٹ لیٹر ہے. آپ کو پتہ ہے ربا کس کو کہتے ہیں؟ سود کو کہتے ہیں، ہے نا، ربا کو. لیکن بیسیکلی را با واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھنا، پھلنا، پھولنا. تو ربوا سے مراد ایک ایسی زمین ہے جو اوپر کو اٹھی ہوئی ہو، جو زیادہ ہو، باقی زمین سے زیادہ ہو، اور نرم ہو اور بلند ہو. ایسی زمین عام طور پر زیادہ سرسبز و شاداب ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑیوں کے اوپر کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کیسے وہ کلٹیویشن کرتے ہیں اور وہ پودے لگاتے ہیں تو وہ کتنی زیادہ پھلتے پھولتے ہیں نا پہاڑوں پہ. تو وہ یہ اونچی جگہ پر ہو. اصابہا پہنچے اس کو، صاد واو با روٹ لیٹر ہے اصابہ کا. ٹھیک ہے، اور ہا کی ضمیر کی جا رہی ہے، یہ ضمیر جا رہی ہے جنہ کو، کہ پہنچے اس کو، یعنی اس جنت کو، اس باغ کو. کیا پہنچے؟ وابلن، وبلا کہتے ہیں تیز بارش، موسلادھار بارش. فآتت تو دے، حمزہ تا یا اس کا روٹ ہے، دے. آتا کا مطلب دینا ہوتا ہے. دے یعنی کون؟ وہ جنہ، وہ باغ کیا دے؟ اکلہا پھل اپنا. اکل کیا کہتے ہیں؟ وہ کھانے کی چیز جو پروڈیوس ہوتی ہے، اس کی جو پھل ہوتا ہے. پھل دے اپنا وہ باغ، ضعفین ڈبل، یعنی ملٹیپلائی ہو جائے، اس کا دگنا پھل دے وہ. فَإِلَّمْ پھر اگر نہیں، پھر، ان اگر، لم نہیں، یصبھا پہنچے اس کو. اب یصب کا روٹ کیا ہے؟ صاد واو با ہی ہے. جو اصابہ کا روٹ تھا وہی یصب کا روٹ ہے. ٹھیک ہے نا. یصبھا پہنچے اس کو، وابلن تیز بارش. فطل تو ہلکی پھوہار ہی کافی ہے. پھوہار نہیں ہوتا، پھوہار یعنی ہلکی سی بارش، جو سافٹ بارش نہیں ہوتی، جیسے مسٹ سی ہوتی ہے. طا لام لام اس کا روٹ ہے، تو وہی کافی ہو جائے گی. فطل کا مطلب ہے تو ہلکی بارش ہی، ہلکی پھواری کافی ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، تم سب عمل کرتے ہو، بصیر خوب ہمیشہ دیکھنے والا ہے. بہت ہی پیاری آیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثالوں کے ذریعے ہم کو سمجھاتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسانوں کو مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو آپ مثال دیتے ہیں ان کو کہ دیکھو اگر ایک ایسا بچہ ہو اور ایک ایسا بچہ ہو تو کون سا بچہ صحیح کام کر رہا ہے، تو ان کو مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم کو مثال دیتا ہے کہ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لیکن ان کی نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی مرضی
کا حصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. یہ اعمال کی قبولیت کی شرط ہے میری پیاری بہنوں. اعمال کی قبولیت کی شرط ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. کیونکہ آپ نیکی کو مستقل مزاجی کے ساتھ کر نہیں سکتے اگر وہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں کی. آپ کوئی سی بھی مثال لے لیں, جیسے آپ اپنے گھروں میں مثال لیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں, دعوت پہ بلاتے ہیں, ایک دفعہ بلایا, دوسری دفعہ بلایا, اب آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کیا بات ہوئی, ہم نے ایک دفعہ بلایا تھا, ایک دفعہ ان کو بلانا چاہیے تھا. اچھا, اب آپ کی نیت کیا تھی جب آپ نے ان کو بلایا؟ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں انوائٹ کرو. یہ نا بچوں کی طرح, جیسے بچے تحفہ لاتے ہیں نا تو کہتے ہیں اب ہم آپ کو دے رہے ہیں, اگلی دفعہ آپ نے ہم کو بھی دینا ہے. تو اس چیز کی درستگی کرنی چاہیے. ہماری نیت کیا یہ تھی کہ ہم کھلا رہے ہیں تو اب یہ ہم کو کھلائیں, تو پھر وہ نہیں کھلائیں گے. ہماری ایکسپیکٹیشنز ٹوٹتی ہیں نا, لوگ نہیں بلاتے تو ہم کہتے ہیں اگلی دفعہ ہم نہیں بلانے والے ان کو. کوئی ضرورت نہیں, ان کو تو احساس ہی کوئی نہیں, کتنی دفعہ ہم کھلا چکے ہیں اور ان کو اتنا بھی نہیں احساس کہ ہم کو بھی بلائیں. تو جب آپ نے کسی بندے کے لیے کوئی کام کیا تو بس وہ ختم ہو گیا ادھر ہی. آپ کا کھانا بھی وہ کھا گئے, ان کو احساس بھی کوئی نہ ہوا اور ثواب بھی کوئی نہ ملا, کیونکہ نیت ہی آپ کی بندوں کے ساتھ اٹکی ہوئی تھی. تو بندوں نے کوئی جواب نہیں دیا, ان کے پاس وہ ایبلٹی کوئی نہیں تھی. ہاں, اگر وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے, اور جنت میں جاتا ہے بندہ تبھی ہے جب اللہ اس سے راضی ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, میں اپنے بچوں کو بھی کھلاتی ہوں تو آپ کے حکم کے مطابق, رشتہ داروں کو بھی کھلاتی ہوں تو آپ کے حکم کے مطابق. میرا اور کوئی مقصد مطلب نہیں ہے, میری اور کوئی نیت نہیں ہے, میں اس نیت میں کسی چیز کو شامل نہیں کروں گی. تو جب آپ کھلاتے ہیں اور آپ خوشی سے کھلاتے ہیں, پھر آپ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کھلا سکتے ہیں اور آپ اس نیکی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ بندوں کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ کی نیکی کا سلسلہ فوراً کے فوراً ٹوٹ جاتا ہے جب دوسرا بندہ اس کا جواب صحیح نہیں دے رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا, یہ بات سچی ہے نا؟ ہاں جی. تو آپ مال خرچ کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے, جن کی نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے, اور پھر جب اللہ کے لیے ہوتی ہے تو ان کا دل اس پہ مطمئن ہوتا ہے. تثبیتا من انفسہم, ان کے نفس مطمئن ہوتے ہیں, اندر سے جمے ہوئے ہوتے ہیں اس بات کے اوپر. ان کی نیکی کی فاؤنڈیشن بڑی سٹرونگ ہے, وہ ہلتے نہیں ہیں اس اپنی نیکی سے, ایک دم گڑبڑا نہیں جاتے, گھبرا کے چھوڑ نہیں دیتے. ان کے دل کے اندر یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھنے والا, سننے والا اور قدردان ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب ایسی نیت ہے اور دل اس طرح مطمئن ہے اور دل ایک بڑا ارادہ رکھتا ہے, ایک بڑا اس کا گول اور اس کا فوکس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, تو کیا ہو گئی؟ کمثلی, اس دل کی مثال, اس بندے کی مثال ایسی ہے جنتن, جیسے ایک باغ ہو. امیجن کریں, دیکھیں باغ کے تصور کے ساتھ ہی آپ کا دل باغ ہو جاتا ہے, آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. ایک دم باغ کو سوچیں نا, آئے کتنی خوبصورت گرینری, کتنا خوبصورت پھول, کتنے خوبصورت پھل. تو اور وہ بھی کہاں پر ہے؟ بربوتن, اونچی جگہ پر ہے. اور اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو یہ سوات کلام کی وہ جو دکھاتے ہیں وہ وادیاں, اور اس کے بیچ میں ڈفرینٹ لیولز کے اوپر, پہاڑی کے اوپر وہ انہوں نے پودے لگائے ہوتے ہیں, اتنی خوبصورت لگتے ہیں, اتنے خوبصورت. ادھر کے پھل کا ٹیسٹ فرق ہوتا ہے نا. تو ایسی جو اٹھی ہوئی زمین پر وہ جو باغ ہے, تو اس کو تیز بارش پہنچتی ہے تو وہ بارش بہت فائدہ مند ہوتی ہے, اور وہ زمین جو ہے وہ اپنا پھل ڈبل دینے لگ جاتی ہے. تو ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے دل کی تسلی کے ساتھ اور اللہ کی مرضی کے ساتھ, ان کی نیکیاں ان کو بہت فائدہ دیتی ہیں, دنیا اور آخرت میں ان کو فائدہ دیتی ہیں, اور وہ خوش رہتے ہیں. اور ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ جب قبول کرتا ہے تو یعنی ایک اور ہی خوشی ہوتی ہے, تو ان کو ڈبل فائدے ملتے ہیں. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ, یعنی ان کے پاس زیادہ پیسہ ہو, جب ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں, تیز بارش کی مثال زیادہ کی ہے کہ زیادہ خرچ کر دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کا پھل ڈبل ان کو ملتا ہے. وہ یعنی ان کی عیش ہو جاتی ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلٹا کے اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت کے لیے بھی ان کا اجر محفوظ رکھتا ہے، لیکن دل کی نیت اور دل کا ثبات ہونا چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، زیادہ پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ڈھیر خرچ کریں، تو فطل، ہلکی سی پھوار ہی ان کو کافی ہو جاتی ہے، چونکہ ان کی عادت ایسی ہے کہ وہ اپنی عادت کو چھوڑ نہیں سکتے، انہوں نے خرچ کرنا ہی کرنا ہے، تو ان کا چھوٹا صدقہ بھی ان کو کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی کر دیتا ہے۔ تو کبھی اگر آپ اب میری پیاری بہنوں، نیت آپ کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ لیٹس سے آپ نے کوئی پرانا زمانے میں کوئی ایسا کام کیا تھا جس میں آپ کی نیت خراب تھی، آپ توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ میرے اس کام کو بھی اپنی خاطر کر دے، میری نیت کی غلطی کو، کوتاہی کو معاف کر دے، اور اس صدقے کا جو میں نے پیچھے کیا تھا اس کا بھی اجر اور ثواب دے۔ استغفار سے سیئات حسنات میں بدل جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو استغفار کرنا، پیچھے مڑ کے دیکھیں اور اپنی چیزوں کو درست کریں اور آگے کی غلطیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور اپنی نیتوں کو چھوٹے سے چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے کام کے لیے اللہ کے لیے خالص کر دیں، تاکہ آپ دنیا اور آخرت کا فائدہ اٹھائیں اور اس کو انجوائے کریں، ورنہ پھر مائنس میں چلا جاتا ہے انسان، یعنی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ اور دل کی کڑن علیحدہ۔ صحیح ہے نا؟ جو آپ نے اللہ کی نیت نہیں کی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا اور ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھی، لوگوں نے بھی کچھ نہ کیا، پیسہ بھی ہاتھ سے چلا گیا اور دل کی کڑن، اس سے بہتر اچھے سے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کریں، خوشی کے ساتھ، دل کی تسلی کے ساتھ، تو پھر ایسا صدقہ فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے۔ جب زیادہ ہو تو زیادہ خرچ کریں اور ڈبل فائدے اٹھائیں، اور جب زیادہ نہ ہو تو تھوڑا بھی خرچ کر دینا انسان کو کافی ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اس کو خوب جانچنے دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ مس نہیں ہو جاتا۔ اچھا، یہ بھی بڑی بہت ہی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت کا اینڈ اپنی کس صفت پہ کرتے ہیں، بصیر، کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اچھا، ہمیں پتہ کیا شوق ہوتا ہے کہ ہم صدقہ کریں تو کسی نے دیکھا کہ نہیں، کسی کو پتہ چلا کہ نہیں، کسی کی نظر میں آیا کہ نہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیکھ لینا کافی ہے ہمارا صدقہ کرنا، بجائے اس کے کہ ہم یہ بے چین ہو کہ لوگوں نے تو دیکھا ہی کوئی نہیں، یہ میں کام کر رہی تھی تو کسی کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اب مجھے بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کرنا، یہ ریاکاری ہو جاتی ہے۔ اپنے دل کی نیت کو بہت سنبھال کے رکھنا ہے، بہت سنبھال کے رکھنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے، اپنی زبان کو روک کر رکھنا ہے، لوگوں کو انکریج کرتے وقت بھی اگر آپ کو اپنے صدقے کے اظہار کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اپنے دل کے اوپر نظر رکھیں کہ کہیں دل میں یہ نیت تو نہیں چھپی ہوئی کہ لوگ میری عزت کریں گے یا مجھے بڑا کہیں گے یا مجھے سخی کہیں گے، ورنہ پھر وہ حدیث جو ہے نا کہ سب سے پہلے وہ جو حساب ہوگا آخرت میں ایک سخی کا، ایک شہید کا اور ایک عالم کا، وہ والی حدیث جو ہے وہ ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ ان کی نیت کی خرابی کی وجہ سے کہ لوگ ان کی تعریف کریں، ان کے زندگی کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیکھنا ہمارے دل کو تسلی دے دے، ہم کو یہ ہر نیکی کرتے وقت ہمارے دل کو یہ سکون ہو کہ ہمارے رب نے دیکھ لیا، الحمدللہ۔ بس ہم کو یہی چاہیے تھا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے صدقات کو قبول کرے اور محفوظ رکھے ان کو، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو ضائع نہ کریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو صدقہ جب ہم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، جیسے ہم ایک کسی بچڑے کی پرورش کرتے ہیں تو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے نا، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جب پیسہ یا مال لگایا جاتا ہے تو اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے اور ہم اس کے اجر کو دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی نیکیوں کو سنبھالنے والے ہوں، ان کو برباد کرنے والے نہ ہوں، آمین۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔